امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 8، اے عشق جنون۔ ARY ڈیجیٹل کی طرف سے اے عشق جنون کی پہلی شکل کی نقاب کشائی کی گئی ہے اور یہ پہلے ہی پوری توجہ حاصل کر رہا ہے۔ یہ شو سنسنی خیز، اسرار اور رومانس کے امتزاج کا وعدہ کرتا ہے۔ ARY ڈیجیٹل نے دلچسپ کیپشن کے ساتھ ٹیزر کو ڈراپ کیا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو ہر کسی کی زندگیوں کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن کیا محبت کے بندھن اے عشق جنون میں آخری امتحان برداشت کر پائیں گے؟ فوراً یہ ایک ایسی کہانی تجویز کرتا ہے جو محبت اور وفاداری کی جانچ پڑتال کرتی ہے، جس سے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ حتمی امتحان کیا ہے اور داؤ کتنا شدید ہوگا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جائے گا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شہریار منور اور دیگر شامل ہیں۔ نمبر 7، محبت ریزہ ریزہ۔ محبت ریزہ ریزہ عیسیٰ کے ہنگامہ کے سفر کی پیروی کرتا ہے۔ ایک نوجوان جو صباحت سے اس کی محبت اور اس کی جوڑ توڑ کرنے والی سوتیلی ماں کے ساتھ اس کی جڑی ہوئی وفاداری کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ اپنے مرحوم والد کی دولت اور کاروبار کو وراثت میں ملنے کے بعد عیسیٰ اپنی سوتیلی ماں کی قابو پانے والی فطرت کا شکار ہو جاتا ہے، جو چالاکی سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے اپنے بچوں کی قسمت میں حصہ داری ہو، جیسا کہ ایلسا اپنے جذباتی ہیرا پھیری کے بوجھ تلے جدوجہد کر رہی ہے۔ اسے ایک تکلیف دہ انتخاب کا سامنا کرنا ہوگا: اپنی سوتیلی ماں کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈالنا یا اس کی محبت کے لیے لڑنا۔ دلکش کہانی خاندانی رشتوں، محبتوں اور اطاعت کی قیمت کی پیچیدگیوں کی کھوج کرے۔ اس ڈرامے کو نزہت سمن نے لکھا ہے، عدیل صدیقی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریر پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زین بیگ، صبرین حسبانی اور منصا ملک شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، آفت۔ وارشہ اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہنے والی ایک خوبصورت لیکن کم مزاج لڑکی ہے۔ وارشہ نے ہمیشہ گمراہی والا راستہ اختیار کیا ہے جو ماضی میں اس کی ماں مہک نے اختیار کیا تھا۔ اپنے والدین سے متاثر ہو کر وارشہ نے ایک لالچی فطرت پیدا کر لی ہے۔ وہاج، وارشہ کی پھپھو زاد، ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اپنی کزن شیفا سے محبت کرتا ہے، تاہم نہ وہاج اور نہ ہی شیفا کو معلوم ہے کہ وارشہ وہاج سے حسد کرتی ہے اور اس کے خاندان کے خلاف برے ارادے رکھتی ہے۔ کیا وارشہ کی حسد وہاج کی محبت کو نقصان پہنچائے گی؟ کیا شیفا اور وہاج ان کے راستے میں کھڑی وارشہ سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیا وارشہ اپنے والدین کے اثر و رسوخ کی وجہ سے برا انتخاب کرے گی؟ کیا وہاج اور شیفا وارشہ کے اصل ارادوں سے پردہ اٹھا پائیں گے؟ نمبر 5، توبہ۔ خواہشات انسان کو چلاتی ہے، لیکن جب یہ خواہشات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ عیش و عشرت کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ حساسیت کھو دیتے ہیں اور ایسے راستے پر چلتے ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ انمول ایک خوبصورت بہادر نوجوان لڑکی ہے جو ایک ٹیچر کے طور پر کام کرتی ہے اور اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ انمول اپنے کزن سارم کے ساتھ باہمی پیار کا اشتراک رکھتی ہے۔ دوسری طرف شانی ایک نوجوان پرجوش آدمی ہے جو کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے بے چین ہے، جو اکثر اپنے والد کے اخلاق اور اقدار سے متصادم ہوتا ہے۔ اس کی ڈرائیو اسے تعمیراتی مغل کمال احمد کے لیے کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ انمول، سارم اور شانی کی زندگی ایک ڈرامائی موڑ لے لیتی ہے جب کمال احمد شانی کو ٹاسک دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، فرار۔ فرار، جس کا مطلب ہے فرار ہونا، ایک نیا ڈرامہ ہے جو جلد ہی ہماری اسکرینوں پر آ رہا ہے۔ جس دن سے اس کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بہت سی بات چیت ہو رہی ہے کہ یہ شائقین کو اصل میں کیا فراہم کر سکتا ہے۔ کیا یکایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے ظالم سماج سے فرار کے بارے میں ہوگا یا کچھ اور؟ ان سوالات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو پھر بھر دیا ہے
اور بنانے والے اتنے ہوشیار تھے کہ ہر تفصیل کو لپیٹ میں رکھ لیا ہے، اور یہ ہاتھ نیچے ہائپ پیدا کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ جب ہم نے فرار کی پہلی جھلک دیکھی تو ہم سمجھ گئے کہ سارا جوش کس چیز کا ہے۔ یہ صرف ایک عام محبت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا۔ نمبر 3، نادان، ایک دلکش منی سیریل جو ایک عاجز مضافاتی علاقے کی ایک بہادر نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی کمیونٹی میں گہری جڑوں والی بیماری کو چیلنج کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب وہ سماجی جبر کے خلاف لڑتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو ایک ایماندار پولیس آفیسر کے ساتھ راہیں عبور کرتی ہے جو انصاف کے لیے اپنے جذبے میں شریک ہے۔ جب وہ ایک ساتھ مل کر کمزوروں کی حفاظت اور برائی کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتی ہیں، یہ سب ذاتی اور بیرونی قوتوں سے لڑتے ہوئے جو ان کے مقصد کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں رمشا خان اور احمد علی اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، غیر ہمیں ایک مختلف سفر پر لے جاتا ہے۔ کہانی حال سے شروع ہوتی ہے، لیکن آج کی ٹائم لائن میں ہونے والے مزید واقعات کے ساتھ ہمیں ایک واقعاتی ماضی کی طرف لے جاتی ہے۔ وفا اپنی بہن حوا اور سوتیلے والد جلیل کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی بھی ہے۔ اس کے جو چھوٹے سوتیلے بہن بھائی ہیں کیونکہ وہ اپنی ماں کی پہلی شادی سے پیدا ہوئی تھی۔ اب تک ایک خوش کن محبت کرنے والا خاندان ہے سوائے پھوپھو کے، جو یقیناً خوشی کے بعد منفی عنصر ہے۔ وفا اپنے والد عثمان کے خاندان سے کبھی نہیں ملی۔ عثمان اب بچوں کے ساتھ شادی شدہ ہے اور ایک مشترکہ خاندان کا حصہ ہے جس کی اپنی پچھلی کہانی ہے۔ ایک اجنبی بہن بھائی جو اگلے دروازے میں رہتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے۔ جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے، اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے، پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے۔ جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالا تر رکھتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تالیف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو 7 اسکائی پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ حسیب حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور خلیل الرحمن قمر نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔